ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم اللطيف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، الحمدللہ یہ 2 روزہ پروگرام ہے جس کے دورے پر میں شیخ پورہ حاضر ہوا ہوں. آج کا اجتماع منہاج القرآن کانفرنس ہے جس کا اہتمام ادارے کی تنظیمات نے مل کر کیا ہے. کل انشاءاللہ صبح کے وقت پاکستان عوامی تحریک کے زیر اہتمام مشن کی جملہ تنظیمات اور وابستہ کارکنوں کا تربیتی کنونشن ہے. وہ تنظیمی تربیتی کنونشن ہے. پھر اس کے بعد احباب نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیخ پورہ بار میں خطاب کا پروگرام بھی رکھ لیا ہے. اس کے بعد لاہور واپسی. چلو اللہ کا شکر ہے کافی عرصے کے بعد یہاں آنا میسر آیا، مگر اس مختصر سے دورے میں ضروری کام تنظیمی، تحریکی، تربیتی اور تبلیغی سارے اللہ پاک کی توفیق سے انجام پذیر ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ کوثر. لفظ استعمال کیا اعطینا. اعطینا عطا کر دیا. اس میں عطیہ کا مفہوم پایا جاتا ہے کہ محبوب جو دیا عذرِ محبت عطیہ کر دیا. عذرِ محبت عطیہ کر دیا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محنت کے صلے میں دیتے ہیں، وہ اجر ہوتا ہے. جو محنت کے صلے میں دیتے ہیں وہ اجر ہوتا ہے. جو محبت میں دیتے ہیں وہ عطیہ ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ اللہ پاک قرآن مجید میں کئی مقامات فرماتے جو ایمان لائے عمل صالح کریں ان کو جنت دیں گے. ہے کہ نہیں؟ وہ اجر ہے، وہ عمل کے صلے میں ملتا ہے، اس کا وعدہ ہے. اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کوثر کا وعدہ فرمایا جا رہا ہے یہ عطیہ ہے جو محض عذرِ محبت دیا جا رہا ہے.
اب ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، انا ہم نے اے حبیب آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اب اس وقت میں گفتگو صرف لفظ کوثر کے کئی معانی میں سے صرف ایک معنی پہ کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے معنی، ایک ایک معنی پر کئی گھنٹوں کا صرف ایک خطاب ایک ایک معنی پر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے صرف ایک ایک معنی پر، اور پھر صرف لفظ کوثر پر نہیں، انا اس پر پورا ایک خطاب چاہیے، انا ہم نے اس پر ایک خطاب چاہیے، اعطینا اس پر کم سے کم 3 خطاب چاہیے، اعطینا اس پر 3 خطاب چاہیے، کا آپ کو دیا اس پر بھی ایک خطاب چاہیے، کا پر۔ ان تمام چیزوں کو آج کی نشست میں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ الکوثر اس پر 20 خطاب چاہیے، الکوثر پر 20 خطاب، مگر اس وقت ہم صرف اس میں سے ایک معنی لیتے ہیں، اور وہ بھی مختصر طریق پر، تاکہ اگلی 2 آیتوں کے مضمون کے ساتھ اس کو ملایا جا سکے اور اختصار سے مکمل بات سمجھائی جا سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر سے مراد بعض علماء لیتے ہیں کہ حوض کوثر دیا۔ کیا مراد لیتے ہیں؟ کہ کوثر جنت میں ایک حوض ہے۔ بعض مراد لیتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے، نہر ہے جنت میں تو نہر کوثر ہے۔ بعض کہتے ہیں حوض کوثر ہے۔ خیر اور معنی بھی بیان ہوئے، بعضوں نے معجزات کی کثرت مراد لیا، بعضوں نے فضائل کی کثرت مراد لی، بعضوں نے امت کی کثرت مراد لی، بعضوں نے درجات کی کثرت مراد لی، بعضوں نے خیر کثیر مراد لیا۔ یہ سارے معنی اور مطالب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک معنی پورا کا پورا الکوثر کا مدلول اتم نہیں بنتا۔ یہ سارے معنی اپنی اپنی جگہ درست، جتنی چیزیں بیان کی سب عطا کی۔ حوض کوثر بھی دیا، کوئی شک نہیں، نہر کوثر بھی دی، کوئی شک نہیں، معجزات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ عطا کیے، کوئی شک نہیں، فضائل و درجات کثرت سے عطا فرمائے، کوئی شک نہیں، جنت میں اور قیامت کے دن امت کی کثرت، آقا کی امت کی کثرت ہوگی، کوئی شک نہیں، یہ سب چیزیں عطا کی، خیر کثیر عطا کی، کوئی شک نہیں۔ یہ مختلف مدلولات ہیں، معانی ہیں، تعبیرات ہیں، یہ چیزیں اس الکوثر میں شامل ہیں، الکوثر میں شامل ہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کو پورا کا پورا الکوثر اس کا مدلول اتم قرار نہیں دیا جا سکتا، کہ ہم کہیں کہ الکوثر سے مراد صرف حوض کوثر ہے، یا الکوثر سے مراد صرف نہر جنت ہے اور حوض جنت ہے۔ محض کسی ایک چیز کو الکوثر کا مراد پورا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ مثلا اگر یہ مراد لے لیں کہ الکوثر سے مراد صرف حوض کوثر ہی ہے، جنت کا وہ حوض ہی ہے، تو اب میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جنت کل ہے یا اس کا حوض کل ہے؟ بولیے۔ حوض کوثر اگر مراد لے لیں، الکوثر سے مراد جنت کا حوض لیں، تو حوض جنت میں ہے، حوض تو جنت کا ایک حصہ ہوا نا، جنت کا ایک حصہ ہوا، تو حوض بڑا ہوا یا جنت بڑی ہوئی؟ بولیے۔ چونکہ حوض اس کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، جنت کل ہے، تو جنت بڑی ہوگی یا حوض بڑا ہوگا؟
اگر ہم الکوثر سے مراد فقط حوض ہی لیں تو اس کا مطلب تو یہ بنا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جنت کا وہ حصہ دیا جہاں حوض ہے، وہ حوض مراد لیا تو جنت کا ایک ٹکڑا دیا۔ اب دوسرے مقام پر قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مُقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا، جس نے اللہ کا خوف دل میں اتار لیا، اللہ کے حضور کھڑا ہوا اور خوف کیا، فرمایا اللہ پاک نے کہ ہم اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں۔ تو کتنے تعجب کی بات ہے کہ ایک عام مسلمان اللہ سے خوف کرے تو اس کو 2 جنتیں ملیں، اور حضور علیہ السلام کو اللہ پاک عطیہ فرمائے تو جنت میں سے صرف حوض دے، جنت میں سے جو عام مومن مسلمان اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف کرے، اس کو اللہ جنتان 2 جنتیں عطا کرے۔ اور وہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے سے وہ اللہ سے ڈرنے والا بنا، جن کے صدقے سے وہ اللہ سے ڈرنے والا بنا، اور جن کے صدقے سے اسے خوف الہی کی نعمت ملی، ان سے اللہ وعدہ کرے دینے کا تو اس جنت کا ایک حوض عطا فرمائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حوض بے شک عطا ہوا مگر وہ الکوثر کا مدلول اتم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے جو اللہ سے ڈرا اس کو 2 جنتیں دی۔ اور قرآن مجید کو پڑھیے، 20 مقامات پر ایمان والوں اور عمل والوں کو اللہ پاک نے جنتوں کا وعدہ کیا۔ ارشاد فرمایا قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اور دوسرے مقام پر بھی اس طرح اللہ پاک ان کو جزا عطا کرے گا جنات کی، اور پھر فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بڑے عمل کرنے والوں کو اس سے بھی بڑے اجر ہیں۔ تو اللہ پاک ایمانداروں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں۔ کس کا؟ کئی جنتوں کا وعدہ فرماتے ہیں، اور بے حد و حساب جنتیں ایمان والوں کو ملیں گی۔ تو اللہ پاک حضور علیہ السلام کے امتیوں کو تو بے حد و حساب جنتیں عطا کرے، اور حضور علیہ السلام کو جب عطیہ عطا فرمائے تو فقط اس سے مراد جنت کا ایک حوض ہو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر اگلی بات یہ، یہاں احسان جتایا جا رہا ہے۔ کیا؟ احسان جتایا جا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے عطیہ عطا فرمایا، اگر مراد اس سے فقط جنت کا حوض اور جنت کی ایک نہر تجری من تحتها الانہار، اہل ایمان کو جنتیں عطا ہوں گی جن کے نیچے بے حد و حساب نہریں بہہ رہی ہوں گی، بہت سی نہریں ہوں گی۔ بے شک حوض کوثر اور نہر کوثر ان جنتوں اور نہروں میں بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہوگی ان میں، مگر بہر طور کل جنت تو نہیں ہے، تو جنت کا جز۔ جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو فقط حوض اور نہر ملے، جبکہ آقا کا اپنا عالم یہ ہے کہ جو غلام سوال کرتا ہے جنت تو اس کو تقسیم فرما دیتے ہیں۔ آقا کا اپنا عالم یہ ہے کہ سوال کرنے والوں کو جنت تقسیم فرما دیتے ہیں۔ تو جن کو اللہ پاک نے جنت تقسیم کرنے کے رتبے عطا کیے ہوں، ان کے لیے فقط الکوثر سے مراد اس جنت کی کچھ جگہیں لے لی جائیں، یہ اللہ پاک کے ان انعامات سے کم ہے جو آقا پر فرمائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیے مثلا بخاری اور مسلم میں آتا ہے
یعنی جنتوں تک حضور علیہ السلام کی رسائی کتنی، یہ تو ہے نا قیامت کے دن اور آخرت میں ملے گا، مگر اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں جنت حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہے، یاد رکھ لیں۔ اس دنیا میں وصال سے پہلے بھی جنت آقا کے ہاتھوں میں تھی۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، عجیب بات کہہ دی۔ اس دنیا میں کہہ دیا کہ جنت آقا کے ہاتھوں میں ہے، آپ اس پر تعجب کر رہے ہیں، اور آقا کا صدقہ یہ ہے کہ فرمایا میری امت کی جو مائیں ہیں ان کی اولاد کی جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت الجنت تحت اقدام الامہات، میری امت کی جو مائیں ہیں ان کی اولاد کی جنت ان کے قدموں کے نیچے، ان کے قدموں کے نیچے، ان کی خدمت ان کی اولاد کی جنت کا باعث بنا دی ہے۔ استعارتاً بات ہوتی ہے نا، تو اولاد کی جنت آقا کی امت کے ماؤں کے قدموں کے نیچے، یہ ایک معنی ہے، ان کو قدرت اور تصرف نہیں ہے، سبب بنتی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ اللہ پاک نے آقا کی حیات طیبہ میں بھی جنت پر حضور کو تصرف عطا فرمایا، جنت کا تصرف عطا فرمایا، اور آپ فرمایا کرتے اس طرح کے کلمات کہ مجھے کوئی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے جنت پر تصرف عطا نہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ہونٹوں کے درمیان اور دو پہلوؤں کے درمیان چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دے، اپنی زبان اور اپنے نفس ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، فرمایا مجھ سے وہ جنت کی ضمانت لے جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو جنت کی ضمانت عطا فرماتے، یہ بھی آقا کی بارگاہ میں ایک شان تھی، مگر آپ کا درجہ تقسیم جنت میں اس سے بھی بلند تھا۔ میں نے عرض کیا کہ تصرف عطا فرمایا تھا۔ اب بخاری اور مسلم، ویسے صحیح مسلم میں حدیث آتی، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ روایت صحیح مسلم کی، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ رات بسر کرتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کے لیے پانی بھر دیتا، وضو کرواتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتے۔ کتنے خوش نصیب تھے صحابہ جن میں سے بعضوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوٹا اٹھانے کی خدمت نصیب ہوتی، بعضوں کو آقا کے جوڑے اٹھانے کی خدمت نصیب ہوتی، بعضوں کو آقا کا مسواک اٹھانے کی خدمت نصیب۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی بھی تھے، امت کے محدث تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، مفسر تھے، اور ساری کائنات کہ اہل ایمان اور اہل تقوی سے بڑے درجے کے لوگ صحابہ تھے، اور خدمت حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی کیا کرتے؟ آقا جب جوتے اتار کر، جوڑے اتار کے تشریف رکھتے تو ایک صحابی متعین تھا، وہ حضور علیہ السلام کے جوڑے اٹھا کے صرف بغل میں رکھتا، صرف جوڑے بغل میں رکھتا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ ایک حضور علیہ السلام کے مسواک کو سنبھال کے رکھتا، حضور علیہ السلام جس سواری کے لیے تشریف لے جاتے، سواری پر اترتے، ایک حضور علیہ السلام کی سواری کی حفاظت کرتے، نگران سواری کا خیال کرتے۔ کوئی حضور علیہ السلام کا عصا بعض اوقات اٹھا کے چلتا، حضور علیہ السلام کے وضو پر کچھ لوگ معمور ہوتے، خدام۔ یہ شرف، یہ خدمتیں مختلف صحابہ کو مختلف وقتوں میں نصیب ہوتی۔ ان میں ایک حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ فرماتے ہیں میں رات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بسر کرتا، اور جب رات آپ اٹھتے تہجد کے لیے تو اس وقت میں آپ کی خدمت کرتا تھا، وضو کے لیے پانی بھرتا، آقا کو وضو کرواتا، خدمت کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام مجھ سے خوش ہو گئے۔ کیا؟
خوش ہو گئے، اور خوش جو ہوئے تو فرمانے لگے، مجھے راحت کا سما تھا، فرمانے لگے ربیہ سل، اور ایک روایت میں آتا ہے سلنی، ربیہ آج جو تیرے دل میں آتا ہے مجھ سے مانگ لے، آج جو چاہتے ہو مانگ لو۔ اب میں جو بات جس وجہ سے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے کہ اللہ پاک کی عطاؤں کا عالم یہ ہو، اور وہ بڑا احسان جتا کر کہ پیارے تمہیں کوثر دیا، اتنا بڑا عطیہ کا احسان جتائے، اور مراد فقط ایک حوض کوثر لے لیا جائے اور نہر کوثر لے لی جائے، جبکہ اپنا عالم آقا کی شان کا یہ ہو جو آگے حدیث میں آ رہا ہے، اپنا عالم یہ ہو۔ آقا نے فرمایا ربیہ مانگ لے جو مانگنا ہے، جو تیرے دل میں آتا ہے مانگ لے۔ اب یہ بات کوئی عام آدمی کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ خدا جانے کیا مانگ لے، دنیا مانگے، آخرت مانگے۔ اب جب یہ حکم دے دیا علی الاطلاق، مانگ لو جو مانگنا ہے، تو وہ جو سوال بھی کر لے کہ آقا ہی عطا کرو، تو جواب میں کہیں بھئی یہ تو میرے خزانے میں نہیں ہے، یہ تو میں نہیں دے سکتا، تو یہ بات پھبے گی؟ بولیے، زیب نہیں دیتا، جچتی نہیں ہے۔ یہ بات پھر عام آدمی کی زبان سے نہیں نکلی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی، اور پھر ایک عام مجلس میں بات نہیں فرمائی، جبکہ عام مجلس میں بھی فرماتے تو اسی طرح مائل باتا ہوتے، مگر رات کی تنہائی میں ایک خادم سے فرمایا ہے مانگ لے آج جو جی میں آتا ہے مانگ لے۔ معلوم ہے جو مانگے گا عطا کرنا پڑے گا، کھلی بات فرمائی۔ تو اس صحابی حضرت ربیہ فرماتے، اس صحابی نے معلوم ہے کیا مانگا جی؟ وہاں اگر کوئی دنیا دار ہوتا اور دنیا پرست ہوتا تو خدا جانے اس کی نظر جہاں تک جاتی وہ ایم این اے کی سیٹ مانگ لیتا، اس کی آخری حد یہ تھی وہ ڈی سی شپ مانگ لیتا، آخری حد تھی، تھانے داری مانگ لیتا، اے سی شپ مانگ لیتا، اور اونچی اس کی نظر جاتی وزارت مانگ لیتا، وزیر اعلیٰ ہونا مانگ لیتا، وزیر اعظم ہونا مانگ لیتا، دنیا کی چند روزہ شاہی، اور جسے فرعون کے طریق پر گزر کر دی تو پھر سب سے بڑی ذلت۔ یہ ہے ساری دنیا کی وہ شاہی جس کے نشے میں ہمارے لوگ دھت ہیں، صحابہ کرام نے یہ چیز طلب نہ کی، کیونکہ یہ اتنی اونچی شے ہی نہیں کہ اسے طلب کیا جائے، یہ اونچی ہے ان کے لیے جو خود نیچے ہوتے ہیں، یہ چیزیں اونچی ہیں ان کے لیے جو خود نیچے ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ اونچا بناتا ہے ان کے لیے یہ چیزیں نیچی ہوتی ہیں۔ اور ہماری بدقسمتی یہ کہ ہماری تو ساری دوڑ ہی ان جگہوں تک کے لیے، دوڑ انہی جگہوں کے لیے تاکہ حکومت کے خزانوں تک رسائی ہو اور لوٹ مار کر لیں، بس ایمان بھی جائے، نمازیں بھی جائیں، حج روزے بھی جائیں، دین بھی جائے، سچائی بھی جائے، دیانت بھی جائے، اور قبر میں اور آخرت میں کیا ہوگا مریں گے تو دیکھا جائے گا۔ یہاں تو 4 روزہ زندگی ہے، خوب سیر ہو کر لوٹ مار بھی کر لو، تباہی بھی کر لو، بربادی بھی کر لو، بے ایمانی بھی کر لو، بددیانتی بھی کر لو، ظلم بھی کر لو، دجل و فریب بھی کر لو، جھوٹ بھی بولو، کون پوچھنے والا ہے؟ بدقسمت۔ یہ کرسی بڑی تباہ کرنے والی شے، اس کرسی پر بڑے بڑے بیٹھنے والے بڑے ذلتناک انجام تک پہنچے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے، مگر خدا جانے اس کرسی کے اندر کیا ہے کہ اس کرسی پر بیٹھنے والے ذلتناک موت کی، عبرتناک اور ذلتناک موت کے انجام تک پہنچے، عبرتناک انجام تک پہنچے، مگر دیکھ کر عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ جب بیٹھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں خدا بن گیا ہوں،
بس شاید مرتے دم تک اب یہ کرسی ہے اور میں ہوں. یہ کرسی ہر بیٹھنے والا یہی سمجھتا ہے اور وہ یہی کچھ کرتا ہے. اگر اسے علم ہو کہ کیا خبر کل شام کو میرے اور کرسی کے ساتھ کا خاتمہ ہو جائے گا، اسے علم ہو کہ کیا خبر یہ کرسی میری ذلت کا باعث بن جائے گی، اگر اس کی سمجھ میں یہ بات رہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا بندہ رہے، شیطان کا بندہ نہ بنے. وہ شیطان کا بندہ نہ بنے، اللہ کا بندہ رہے، عاجز رہے، متکبر نہ بنے، متواضع رہے، مغرور نہ بنے، اللہ کے حضور جھکا رہے، فرعون اور قارون نہ بنے. مگر بیٹھتے ہی کرسی یہ عقیدہ دے دیتی ہے کہ اب تجھ سے تو چھیننے والا ہے ہی کوئی نہیں، لہذا جو چاہو کر لو، جو چاہو کر لو. اور پھر انجام یہ ہوتا ہے، انجام کہ خود ظلم کرتے ہیں، خود ظلم کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ ظالموں کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیں گے. ظالم اور کون ہے؟ اور کوئی اور بھی ظالم ہے جن کو عبرتناک انجام پر پہنچانا ہے؟ ظالموں کچھ تو خدا کا خوف کرو. خود غریبوں کو لوٹتے ہیں، غریبوں کو لاکھوں گھرانوں کے خون پسینے کی کمائی، خود ہی قاتل، خود ہی منصف، خود ہی وہ شاہد ٹھہرے. اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ خود قتل کرتے ہو، خود ہی گواہ ہو، خود ہی عدالت کی کرسی پر چڑھ بیٹھتے ہو، انصاف کرتے ہو، خود لوٹتے ہو، خود اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرتے ہو، خود اپنے لیے جج مقرر کرتے ہو، خود اس عدالت کا قانون بناتے ہو، خود اختیارات وضع کرتے ہو، خود اپنے ہاتھوں سے صفائی لکھاتے ہو اور خود اعلان کرتے ہو کہ ہمارا دامن پاک ہے. افسوس، صد افسوس. کاش ایمان، حیا، امانت اور دیانت کی دولت ہماری قائم رہتی. ایسی دنیا کی کوئی چیز صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے طلب نہیں کی. کیا طلب کیا؟ آقا سب کچھ عطا فرماتے. وہ اگر دنیا مانگتے تو چونکہ حضور نے تو فرما دیا تھا مانگ لو ربیہ جو مانگنا، جو طلب کرتے عطا کر دیتے. اس رات دریائے رحمت اور دریائے سخا جوش پر تھا، مگر معلوم ہے وہ آقا کے غلام تھے، ان کی نظر ان ہی ہیج اور نیچ چیزوں پر نہ تھی. ان کی نظر ان پر، ہاں ان کو اقتدار ملتے تھے، خلافت ملتی تھی، وہ ذمہ داری سمجھتے تھے کہ امت کی ذمہ داری کا بوجھ کندھوں پہ آ پڑا ہے. کتراتے نہیں تھے، کتراتے ہٹتے نہیں تھے پیچھے. اسے دین کا بوجھ سمجھتے، ذمہ داری کا، امت کا بوجھ سمجھتے اور اس ذمہ داری کو نبھاتے. وہ بھی ذمہ داری نبھانا تھی جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر بیٹھے اور اسلامی ریاست کے سربراہ ہوئے، وہ بھی حکمران تھے. رات کی نیندیں چلی گئی، شہر مدینہ کی گلیوں میں سفر کرتے، چلتے پھرتے، گھروں کے دروازوں پر کان لگا کے سنتے کہ کہیں میری رعایا کے گھر میں کوئی بھوک سے رات رو تو نہیں رہا. اور ایک رات پتہ چل گیا کہ ایک گھر میں بچے بلخ رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوک سے. آدھی رات ہو گئی ہے، بچے رو رہے، بار بار پوچھتے ہیں اماں ہنڈیا کب پکے گی؟ ساری رات بیتی جا رہی ہے، ابھی تک ہنڈیا نہیں پکی. ماں جواب دیتی ہے، گویا گفتگو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی گفتگویں سن کے وہ اخذ کرتے. تو گویا ماں جواب دیتی ہے، بیٹے سو جاؤ، ہنڈیا میں تو کچھ بھی نہیں، صرف تمہیں سلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے پانی رکھا ہوا ہے، سو جاؤ. کچھ جملہ بولا کہ خدا عمر کو خیال دے کہ اپنی رعایا کا دھیان کر لے کہ کھاتی ہے یا بھوکی ہے. انہی قدموں پلٹ گئے. غلے کی بوری، سامان گھر کا پکانے کا بوری میں ڈالا، اپنی پشت پر، کندھوں پر لادا اور خادم سے کہا کہ خادم
فلاں گھر تک میں غلے کی بوری اور سامان کی بوری کندھے پر لاد کر چلتا ہوں اور تو مجھے کوڑے مارتا ہوا جا۔ خادم کہے نہیں حضرت یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، میرا حکم ہے یہاں کا حساب یہاں چکا دوں، کہیں قیامت کے دن سوال نہ ہو جائے۔ چونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا بھی سوال عمر سے کیا جائے گا۔ چونکہ میری ذمہ داری ہے حکمران ہونے کے ناطے لوگوں کے معاملات کا ایسا امین ہوں کہ ان کے لقمے لقمے کا حساب بھی مجھ سے ہوگا۔ وہ ان کے لقمے لقمے کا حساب دیتے تھے، آج کے حکمران ان کے غریبوں کے منہ کے لقمے نوالے بھی چھین کر انہیں موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں، اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں۔ دروازے تک گئے، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمایا بی بی دروازہ کھول۔ دروازہ کھولا، گھر کا سامان لے کے رکھ دیا، ہنڈیا پکائی، مائی خوش ہوئی، چہرے پر نقاب تھا، خاتون خوش ہوئی، بچے خوشی سے بلک اٹھے، چمک آ گئی ان کی آنکھوں میں۔ کھانا پک گیا، ہنڈیا تیار ہو گئی، بچوں کو کھلا لیا، بی بی نے کھا لیا، کئی دنوں سے بھوکے تھے، ان کی بھوک جاتی رہی۔ جب خوش ہو گئے، ان کے پیٹ میں کھانا آ گیا، اٹھنے لگے اجازت لے کے، سامان سارا چھوڑ دیا گھر میں۔ اس خاتون نے پوچھا مسافر بڑا سخی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے، اتنا بتا تو دے بھی تو ہے کون؟ فرمایا بس بی بی یہ چھوڑ، میرے لیے دعا کر دینا، میرے لیے دعا کر دینا۔ خاتون نے دعا کی کہ مولا عمر کی جگہ تمہیں خلیفہ بنا دے، اللہ عمر کی جگہ تمہیں خلیفہ بنا دے۔ آپ نے چہرے سے پردہ اٹھا لیا، فرمایا بی بی عمر تو میرا ہی نام ہے، قدموں پہ گر پڑی۔ اسلام کی حکمرانی اور اسلامی ریاست کی سربراہی اور اسلامی ریاست کا اقتدار بہت بڑی امانت ہے۔ تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی سلطنت، دنیا کی سربراہی نہیں مانگی، یہ آزمائش ہے۔ کیا مانگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ آقا اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے اور دریائے رحمت جوش پر ہے اور حکم دے دیا ہے کہ جو چاہوں مانگ لوں، تو آقا پھر جنت میں اپنی نوکری عطا کر دے، جنت میں اپنی۔ یہی جو جوڑے یہاں رات کو اٹھاتا ہوں اور لوٹے بھر بھر کے حضور کو وضو کراتا ہوں، آقا یہی نوکری چاکری، یہی خدمت جنت میں بھی قائم رہے۔ انی اسألک، آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی مصاحبت، مرافقت، حضور آپ کی معیت اور یہی خدمت گاری جنت میں عطا کر دیں۔ تو نوکری جنت میں مانگی تو جنت بھی مانگ لی نا جی، جنت مانگ لی نا، جنت میں اپنی نوکری اور خدمت عطا کر دے حضور۔ تو آقا سے جنت مانگ لی تو حضور نے نہیں فرمایا کہ ربیعہ یہ کیا مانگا ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگ، بھلا جنت اللہ کے پاس ہے، میں کون ہوں تمہیں جنت دوں؟ اور ان کے الفاظ ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا میں تو آپ سے مانگتا ہوں۔ فرمایا جو آپ نے تھا کہ مانگ لے، فرمایا تھا مانگ لے، اب جنت دے دیں۔ جنت خالی بھی نہیں مانگتا، جنت بھی وہ جہاں آپ ہوں گے۔ مرافقت جو مانگی، حضور جنت میں اپنی خدمت گاری دے تو جہاں آقا ہوگا خادم بھی وہیں ہوگا نا، جس محل میں آقا ہوگا خادم کہاں ہوگا جی؟ سرونٹ کوارٹر کہاں ہوتا ہے؟ اسی مالک کی کوٹھی میں ہوتا ہے، اسی میں ہوتا ہے نا۔ تو آقا آپ کی جو خدمت گاری مانگی ہے جنت میں، تو جہاں آپ ہوں گے مجھے بھی ساتھ لیے پھرنا۔ چھوٹی چیز مانگی، بس اس سے آگے شے ہی کوئی نہیں۔ آقا نے فرمایا او غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو عرض کیا ہوا ذاک یا رسول اللہ، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
اٹھتے نہیں ہیں، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ بھئی اگر آپ نعرہ لگائیں، میں تو ویسے سارے نعرے مانتا ہوں، ہم ہیں ماننے والے لوگ، انکار والے لوگ ہی نہیں ہیں، سب نعرے مانتا ہوں، مگر بہتر یہ ہے کہ وقت کی بچت اور سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے نعروں میں آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کافی ہے، ان میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور اگر نعرہ حیدری لگانا بھی چاہیں تو میں مانتا ہوں بے شک لگائیں، پھر اس کے ساتھ نعرہ تحقیق یا نعرہ خلافت پورے خلفائے راشدین کا بھی ساتھ لگایا کریں، تاکہ یک طرفہ کام نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یک طرفہ نہ ہو، ہیں ہم توازن اور اعتدال والے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، عرض کیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، ہوا ذاک یا رسول، آقا کافی، آقا سب کچھ آ گیا۔ جنت میں حضور کی نوکری مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ تو بات جو سمجھا رہا تھا وہ کیا، کہ عالم اپنا یہ ہو کہ اپنے جوڑے اٹھانے اور وضو کا لوٹا اٹھانے والے کو جنت دے دے، اپنے جوڑے اٹھانے والے اور وضو کروانے والے خادم کو جنت دے دیں، اور حضور کو اللہ عطیہ عطا کرے، اور انا اعطینا، ہم نے عطا کیا، اتنی اونچی شان کے ساتھ اس کا احسان بیان کرے، اور عطا صرف حوض اور نہر کرے، یہ بات بنتی نہیں۔ جبکہ اپنا عالم وہ بھی اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے یہ ہو کہ خادموں کو آقا جنتیں بانٹ رہے ہوں۔ اب آپ یہ کہیں یہ تو قیامت کے دن اور آخرت میں بانٹیں گے، میں نے ایک جملہ بولا کہ حیات ظاہری میں بھی تقسیم پر اللہ پاک نے مقرر کر رکھا، حیات ظاہری میں بھی عالم تھا، جنت اتنے تصرف میں تھی، جنت اس قدر آقا کے تصرف میں تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے متفق علیہ کہ ایک مرتبہ سورج گرہن لگ گیا، یاد رکھ لیں یہ حدیث بخاری اور مسلم میں صحیح حدیث ہے، متفق علیہ ہے، سورج گرہن لگ گیا۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا سورج گرہن چاند گرہن ہوتا تو صحابہ کرام کو بلاتے اور نماز پڑھاتے، صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف نمازیں پڑھاتے۔ تو آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں حضور علیہ السلام اپنے مصلی سے 2 قدم آگے بڑھ گئے، حالت نماز میں 2 قدم آگے بڑھ گئے، اور نماز کے دوران آگے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اور بازو مبارک اوپر کیا اور کسی چیز کو پکڑا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، پھر آقا پیچھے ہٹا ہے، نماز پڑھائی۔ دوسری رکعت میں ایک اور واقعہ بھی اس نوعیت کا پیش آیا، اس وقت میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں۔ صلاۃ سے فارغ ہوئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم تکعکعت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا حالت نماز میں یہی مصلی پر کھڑے کھڑے آپ آگے بڑھے اور آپ نے کسی چیز کو پکڑا، اس کو توڑنے لینے کا ارادہ فرمایا، پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹائے۔ آقا یہ کیا ماجرا تھا؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حالت نماز میں مصلی پر کھڑے کھڑے انی رأیت الجنت فناولت عنقودا منہا
فرمایا کہ میں مصلی پر کھڑا تھا، جنت میرے سامنے آ گئی، میں نے جنت دیکھی، اور جنت جو دیکھی تو اس میں انگوروں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے لیے جنت کے کچھ انگور توڑ کے لے آؤں، سو میں نے جنت کے انگوروں کو پکڑ لیا گچھوں میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعد ازاں مجھے خیال آیا، پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے ہیں لو تناولت منہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، فرمایا کہ اگر میں وہ انگوروں کے گچھے جو پکڑے تھے اگر چاہتا تو لے آتا، چاہتا تو توڑ کے تمہیں دے دیتا، اسی مصلی پر کھڑے کھڑے جنت میں لٹکنے والے انگوروں کے گچھے توڑ کر چاہتا تو تمہیں دے دیتا، مگر مجھے یہ خیال آیا اگر جنت کے انگور میں نے تمہیں لا کے دے دیے تو تم لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، کہ جب تک تم زندہ رہو گے دنیا میں تم کھاتے رہو گے اور یہ ختم نہیں ہوں گے، اور یہ جو چھوٹا موٹا کام کاج کرتے ہو، روزگار کماتے ہو، معاش کا ذریعہ محنت کرتے ہو، یہ محنت چھوڑ دو گے۔ اللہ پاک نے دنیا میں محنت کا ایک ذریعہ بنایا ہے، یہ عالم اسباب ہے، ہر کوئی محنت کرتا ہے، اس محنت کا اسے پھل ملتا ہے۔ معاش اور روزگار کمانا ہر ایک کا فریضہ ہے، دنیا کا نظام اس سے وابستہ ہے، تو اگر میں وہ لے آتا تو جنت کے پھل کی خوبی ہے کہ پھر وہ ختم نہیں ہوتا، تم پھر ساری زندگی وہی کھاتے رہتے اور خود کمانا مزدوری کرنا چھوڑ دیتے۔ اس لیے میں نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور واپس ہٹ آیا۔ اب بولیے یہ حدیث پاک جو میں نے عرض کی کیا معلوم ہوا اس سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آپ نے جنت دیکھی، جنت تک رسائی تھی، جنت میں لٹکنے والے انگوروں کو پکڑ لیا اور فرمایا اگر چاہتا تو توڑ کے لے آتا۔ یہاں بعض احباب اس حدیث سے مراد یہ لیتے ہیں کہ سامنے دیوار پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا نقشہ دکھایا گیا تھا، آپ نے جنت کا فقط نقشہ دیکھا، یہ تصور درست نہیں، یہ تعبیر درست نہیں۔ حدیث پاک کے باقی کلمات اور حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد اس کی تردید کرتا ہے کہ آقا فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو لے آتا اور تمہارے لیے لے آتا تو تم پوری زندگی کھاتے رہتے اور یہ ختم نہ ہوتے۔ اگر جنت کا خالی نقشہ ہوتا تو نہ حضور علیہ السلام ہاتھ ڈال کے گچھوں کو پکڑتے، معاذ اللہ پھر تو مغالطہ لگ گیا نا، پھر تو ایک تصویر ہے جنت کی اور اتنا بھی پتہ نہیں رہا کہ اصل جنت ہے یا نقشہ ہے، کہ جنت کے انگوروں کا گچھا سمجھ کر پکڑ رہے ہیں، استغفر اللہ العظیم، اور پھر اتنا مغالطہ کہ فرماتے ہیں کہ چاہتا تو توڑ کے لے بھی آتا۔ نقشے کی نسبت ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جنت تھی، اس دنیا میں رہتے ہوئے آقا کو جنت تک رسائی تھی، جنت کی نعمتوں تک رسائی تھی، جنت کی نعمتیں اس دنیا میں لانے پر بھی اللہ نے قادر بنایا تھا اور تقسیم کرنے پر بھی قادر بنایا تھا۔ اب اس حدیث پاک سے بھی معلوم کیا ہوا کہ اللہ پاک کی عطاؤں کا عالم یہ ہے کہ اگر چاہیں تو اپنے جس غلام کو جنت دے دیں، چاہیں تو جس کو جنت کی نعمتیں دے دیں، چونکہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک عطا تو مجھے اللہ کرتا ہے مگر نعمتیں تقسیم ساری میں کرتا ہوں، تقسیم میں کرتا ہوں، حدیث پاک میں۔ اب اس چیز کو جب سامنے رکھ لیا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر الکوثر سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو تمام نعمتوں کو اپنے اندر سمو لے، تمام نعمتوں کو اپنے اندر سمو لے۔ تو یاد رکھیے الکوثر یہ فوق کے وزن پر یہ کثرت سے ہے، الکوثر کس میں سے ہے؟ کثرت سے مشتق، جیسے جوہر جہر سے ہے۔ جوہر یہ تھوڑی سی بات اہل علم کے لیے، علماء کے لیے ان کے کام آئے گی۔
جیسے جوہر جہر سے مشتق، اس طرح کوثر کثرت سے مشتق۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ جہر ظہور کو کہتے ہیں، اور جوہر وہ چیز جس میں ظہور اپنی انتہا پر ہو، غایت ظہور ہو، جس میں ظہور کی غایت ہو، انتہا ہو ظہور کی، اس کو جوہر کہتے ہیں۔ تو کثرت زیادتی کو کہتے ہیں کثرت۔ کوثر فعل کے وزن پر معنی ہوا غایت کثرت۔ بولیے کیا معنی ہوا؟ غایت کثرت، یعنی کثرت کی غایت، اور کثرت کی غایت آخری حد جہاں پہ کثرت ختم ہو جائے۔ غایت کثرت وہ جہاں کثرت ختم ہو جائے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جس شے کی غایت ہوتی ہے وہ اس شے میں سے خارج ہوتی، جس شے کی غایت ہوتی وہ اس شے میں سے خارج ہوتی۔ اگر کثرت کی غایت یعنی کثرت کی انتہا خود کثرت کا حصہ ہو تو وہ خود کثرت ہو گئی، کثرت کی غایت نہ رہی۔ کثرت کی غایت وہ ہے جہاں کثرت نہ رہے، کثرت ختم ہو جائے، اور وہ غایت جہاں کثرت ختم ہو جائے وہ مقام وحدت ہے۔ وہ مقام ہر شے کثرت میں شامل ہے، ہر شے کثرت میں شامل ہے سوائے وحدت کے۔ وحدت ہی ایک ایسی شے ہے جو کثرت میں شامل نہیں۔ تو اگر بہت سی چیزیں عطا کی گئیں تو وہ جتنی کہہ لیں وہ تو کثرت میں آ گئی ہیں۔ معجزات کی کثرت، فضائل کی کثرت، امت کی کثرت، درجات کی کثرت، مراتب کی کثرت، نعمتوں کی کثرت، ساری کثرتیں کثرت میں آ گئیں۔ وہ کثرت ہوئی، کوثر نہ ہوئی۔ کوثر تو وہ مقام ہے، وہ مقام نہایت ہے جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائیں، جہاں سے ساری کثرتیں نکلیں، اور جہاں پر ساری کثرتیں گم ہو جائیں، اور جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جائیں، وہ نہایت مقام وحدت ہے، اسے کوثر کہتے ہیں۔ اور ساری کائنات کا مقام کثرت ہے، اور فقط رب کا مقام وحدت ہے۔ ساری کائنات کا مقام کثرت، اور وحدت کس کا مقام ہے؟ صرف رب کا مقام۔ وحدت صرف رب کا مقام ہے، رب کے سوا ساری کائنات عالم مکان و لا مکان کی ہر شے کثرت میں ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، نہیں، کثرت نہیں، بلکہ کثرت کی بجائے فرمایا محبوب کوثر عطا کیا۔ اور کوثر وہ مقام نہایت ہے جہاں ساری کثرتیں ختم ہو جاتی، اور جہاں ساری کثرتیں ختم ہوتی ہیں وہ مقام فقط رب کا ہے، مقام وحدت۔ اور مقام وحدت کا مدلول اتم ذات حق ہے، اللہ کی ذات۔ کثرت کا مدلول ساری کائنات، کثرت کا مدلول ساری کائنات، اور کوثر یعنی مقام وحدت کا مدلول اتم اللہ۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، میرے پیارے یہ کثرتیں ساری تو تیرے عطیہ کے لیے تو چھوٹی چیز ہیں، محبوب تجھے دیں گے تو بڑا کچھ دیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب معجزات کی کثرت بھی دی، یہ کثرت میں آ گیا۔ تمہیں فضیلتوں کی کثرت دی، یہ بھی کثرت میں آ گیا۔ تمہیں نعمتوں کی کثرت دی، یہ بھی کثرت میں آ گیا۔ تجھے امت کی کثرت دی، یہ بھی کثرت میں آ گیا۔ تجھے درجات کی کثرت دی، یہ بھی کثرت میں آ گیا۔ تجھے جنت، حوض اور نہر سب کچھ دیا، یہ سب کچھ کثرت میں آ گیا۔ ارے پیارے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں تجھے دی، اور یہ ساری نعمتیں کثرت میں آ گئیں۔ کثرت تمہیں دے چکے، اب تمہیں کوثر عطا کرتے ہیں۔ اور کوثر کیا ہے؟ آتیناک الکوثر، محبوب پہلے ساری کائنات دی تھی، اب ہم خود بھی تیرے ہو گئے۔
ہائے 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 پیارے، پہلے تمہیں کثرت دی تھی، ساری کائنات کی نعمتیں دی تھی، دنیا کی نعمتیں دی تھی، آخرت کی نعمتیں دی تھی، محبوب سب کچھ دیا تھا، وہ کثرت تھا، اب تمہیں کوثر دیتے ہیں۔ مولا کائنات کی ساری کثرت تو آ گئی، اب کوثر کیا ہے؟ فرمایا محبوب پہلے دنیا اور آخرت دی تھی، اب خود بھی تیرے ہوتے ہیں۔ اعطیناک الکوثر، میرے پیارے ہم تیرے ہو گئے، میرے پیارے کیا؟ تو یہ مفہوم اور مراد یہ معلوم ہوا، انا اعطیناک الکوثر کی مراد یہ نکلی کہ پیارے ہم تیرے ہو گئے، ہم تیرے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہم نے اپنا آپ تمہیں دے دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اب مزہ بھی آیا نا عطیہ کا، ہائے ہائے، اب پتہ بھی چلا ہر کوئی عطیہ دیتا ہے اپنی اپنی توفیق کے مطابق، یہاں محبوب کو عطیہ دیا جا رہا ہے، محبوب کو عطیہ دیا جا رہا ہے۔ اعطینا، ہم نے عطا کیا، تو عطیہ تو پھر دینے والے کی شان کے لائق ہونا چاہیے نا، اور لینے والے کی بھی شان کے لائق ہونا چاہیے۔ تو ساری کثرتیں بے شک نعمتیں ہیں، مگر لینے والے کی شان تو کچھ اور چاہتی ہے۔ محبوب ہم تیرے ہو گئے۔ اور اسی کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے جس سے اس بات کی تائید ہوتی، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے ہو گئے۔ یہ کوثر کا مدلول کیوں بنا؟ اس لیے کہ یہ عطیہ کا بیان ہے، یہ مقام احسان ہے، مقام احسان ہے، محل امتنان ہے، احسان جتایا جا رہا ہے۔ بولیے کیا؟ اللہ کا حضور علیہ السلام پر جو احسان ہے وہ جتایا جا رہا ہے، احسان کہ محبوب ہم نے تمہیں یہ عطیہ دیا، احسان جتایا جا رہا ہے۔ تو جو حضور علیہ السلام کو احسان جتایا جائے تو احسان کس چیز سے جتاتے ہیں؟ جس کو دیا جا رہا ہے اس سے عمدہ چیز دی جائے تو تب احسان ہوتا ہے، یا خود اس سے گھٹیا چیز دی جائے تو احسان ہوتا ہے؟ بولیے احسان کس شے سے ہوتا ہے؟ عمدہ اور اعلیٰ چیز ملے تو تبھی احسان ہے نا۔ اور جس کو دیا جا رہا ہے اگر وہ خود ہی اس چیز سے عمدہ ہو اور خود ہی اس چیز سے اعلیٰ ہو تو پھر وہ احسان اور عطیہ کیسا؟ جی تو اگر مراد اس سے حوض لے لیں، بے شک حوض بڑی نعمت، مگر وہ حضور سے بھی عمدہ ہے، نہر بڑی نعمت صحیح، کیا وہ حضور سے بھی اعلیٰ ہے؟ ساری جنت بڑی نعمت صحیح، کیا وہ حضور سے اعلیٰ ہے؟ جنت بڑی شے صحیح، پر وہ تو میرے محبوب کے مدینے کی گلی سے بھی اونچی ہے۔ یہاں تو گلیاں بھی مدینے کی اونچی ہیں، وہ کتنی اونچی ہوگی جنت؟ بڑی اونچی صحیح، بڑی اونچی صحیح، بڑی اونچی صحیح، مگر پھر بھی کتنی ہوگی؟ آقا نے فرمایا گھر سے نکل کر جس منبر تک جاتا ہوں، جن قدموں پہ روزانہ میرا آنا جانا ہوتا ہے نا، جہاں قدم لگتے ہیں وہ بھی جنت کا باغ، جہاں آقا کا آنا جانا ہوتا ہے نا روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے، اتنی بار قدم لگتے ہیں، جہاں قدم لگ گئے وہ بھی جنت کا باغ۔ ما بین منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس حدیث کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغات میں سے بڑا اونچا باغ ہے۔ وہ کیوں بن گیا باغ؟ کیا جنت سے ٹکڑا لا کے یہاں رکھا گیا؟ وہ کیوں بن گیا؟ ہائے ہائے ہائے، اہل محبت سے پوچھو کیوں بن گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور ہر روز 5 نمازوں کے لیے یہاں سے آنا جانا ہوتا تھا، تو جہاں کثرت سے قدم لگے ہیں وہ جنت بن گئی ہے۔ کثرت سے قدم لگے ہیں جس زمین پر، وہ تو جس جنت، وہ جو آقا کے قدموں سے جنت بنے، وہ جنت دے کر احسان جتایا جائے، عطیہ بنایا جائے۔ ہائے ہائے، قدم لگیں تو زمین کا ٹکڑا جنت بنے، اس جنت کا دینا عطیہ اور احسان بنایا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطیہ لینے اور اللہ کے دینے کی شان اس سے بلند ہے۔ تو قاعدہ یہ
کہ احسان جتانے کے لیے جو عطیہ ہو وہ اونچا عمدہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جنت سے بھی حضور اعلیٰ، حوض اور نہر سے بھی حضور اعلیٰ، اور دنیا کی کائنات کی ساری نعمتوں سے بھی خود حضور علیہ السلام اعلیٰ، حتیٰ کہ عرش و فرش سے اعلیٰ، لوح و قلم سے اعلیٰ اور کرسی سے، ساری کائنات میں عرش سے فرش تک جو کچھ اللہ کا ہے عالم خلق میں، ہر شے سے حضور اعلیٰ اور عمدہ۔ تو کائنات میں اور عالم امر اور عالم خلق میں حضور علیہ السلام سے اعلیٰ و عرفہ اور عمدہ تو چیز کوئی، مخلوقات میں اعلیٰ اور عرفہ حضور سے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو پھر حضور کو کیا چیز دی جائے کہ احسان جتایا جائے؟ وہی چیز ہونی چاہیے جو حضور سے اعلیٰ ہو، حضور سے۔ اگر حضور خود اس سے اعلیٰ ہوں تو پھر ہمارے لیے تو احسان بنا، حضور کے لیے کیا بنا؟ تو فرمایا پیارے اب تجھ سے اعلیٰ تو میں نے بنایا ہی کچھ نہیں ساری کائنات میں، آپ سے اعلیٰ اور عمدہ تو کائنات میں بنایا ہی کچھ نہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ اور عمدہ تو آپ ہی کی ذات ہے۔ تو محبوب ہم تم پر احسان کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کی ایک ہی شکل رہ گئی ہے کہ ہم خود تیرے ہو جائیں، ہم خود تیرے ہو گئے۔ جب ہم تیرے ہو گئے تو اب یہ مقام محل امتنان بن گیا، مقام احسان بنا، محبوب ہم تیرے ہو گئے۔ اب جب یہ مفہوم آپ سمجھ گئے ہم تیرے ہو گئے، اب وہ ساری تفسیریں اس کے اندر آ گئیں۔ اللہ خود جب آقا کا ہو گیا تو جنت کسی اور کے پاس رہ گئی؟ جنت کہاں رہ گئی؟ جی سبحان۔ بھئی ایک شہر ہے، مثال کے طور پہ اس شہر کا کوئی مالک، اس شہر کا کوئی پورے کے پورے شہر کا کلیتاً مکمل ہر لحاظ سے ایک مالک، اس نے اپنے شہر میں چشمے بھی بنا رکھے ہیں، باغات بھی ہیں، انارکلی جیسے بازار بھی ہیں، لبرٹی جیسی مارکیٹیں بھی ہیں، محل بھی ہیں، شالامار کی طرح باغ بھی ہیں، سارا کچھ دنیا جہان کی سیرگاہیں، تفریح گاہیں، مارکیٹیں، مکان، محل، سارا کچھ اس شہر کے اندر ہے، اس شہر کے۔ اور پھر ایک دن آئے کہ وہ مالک خود کسی کا ہو جائے، وہ مالک خود کسی کا ہو جائے، تو وہ مالک خود جب اس کا ہو گیا تو شہر کا بقایا کچھ رہ گیا؟ جی پھر انارکلی کسی اور کی ہوگی، شالامار کسی اور کا ہوگا، لبرٹی کسی اور کی ہوگی۔ یہ آپ کا کیا ہے؟ سیرگاہ ادھر بھی ہے سنا کوئی، ہرن مینار، ہرن مینار، یہ کسی اور کا ہوگا؟ جب مالک ہی ہو گیا کسی کا تو مالک کا سارا کچھ ہی محبوب کا ہو گیا نا۔ تو کتنی نادانی کی بات ہے کہ وہ فرمایا محبوب ہم ہی تیرے ہو گئے، تو اب ہم یہ سوچتے پھریں کہ فلاں چیز حضور کے پاس ہے اور فلاں حضور کے پاس نہیں، ہائے ہائے ہائے، فلاں حضور کے پاس تھا اور فلاں کچھ نہ تھا، فلاں چیز تھی اور فلاں نہ تھی، فلاں پر طاقت تھی فلاں کی طاقت۔ ارے نادانو، یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا کیا گننا، جب ساری چیزوں کا مالک ہی محبوب کا ہو گیا تو ساری خدائی اسی کی ہو گئی۔ جب خدا ہو گیا محبوب کا، محبوب کا خدا ہی جب ہو گیا تو ساری خدائی تو محبوب کی خود بخود ہو گئی، تو باہر کیا رہ گیا؟ اس لیے محبوب جب کوثر کا مدلول یہ ہوا کہ ہم ہی تیرے ہو گئے تو ہماری جنتیں بھی تیری ہو گئی، ہماری نہریں، ہمارے حوض، سب کچھ تیرا ہو گیا، عرش سے فرش تک سب کچھ تیرا ہو گیا۔ تو یہ ہے مفہوم کہ محبوب ہم آپ کے ہو گئے، ہم تیرے ہو گئے۔ اب اس پر ارشاد فرمایا اگلی بات، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس کے ساتھ اگلی آیت کو متعلق کریں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر اور قربانی دے، نماز پڑھ۔ اور اب یہ دو باتیں سمجھنے والی کہ نماز کیا ہے اور قربانی کیا ہے، نماز کیا ہے اور قربانی کیا ہے۔ نماز عبادت ہے، بڑی عبادتیں ہیں، بڑی عبادتیں ہیں، مگر ساری عبادتوں کی سردار نماز،
بڑی عبادتیں ہیں، مگر تمام عبادتوں کی سردار بولیے نماز۔ تو جب تمام عبادتیں نماز میں ہیں، تمام عبادتیں، حج کی حقیقت بھی نماز میں، جو چیزیں حج میں منع ہیں وہ نماز میں بھی منع ہے، اور جو حج کی روح ہے وہ نماز کی روح ہے۔ روزے کی حقیقت بھی نماز میں، جیسے روزے میں کھانا کھائیں تو روزہ، نماز میں بھی ایک دانہ بھی کھایا جائے تو نماز ٹوٹ گئی۔ تو روزے کی حقیقت بھی نماز میں، حج کی حقیقت بھی نماز میں، توحید و رسالت کی حقیقت بھی نماز میں، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ پاکیزگی اس کی حقیقت بھی، زکوٰۃ کی اصل کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا صدقہ کے ذریعے، اس کی حقیقت بھی نماز میں، ذکر اذکار بھی ساری عبادتیں نماز میں۔ اور نماز کیا ہے؟ اپنے سر سے لے کے پاؤں تک سارا تن اور سارا من اللہ کے حضور سپرد کر دینا۔ نماز میں من ہے، انسان متوجہ الی القبلہ ہوتا ہے، دل اور روح کو رب کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنا سر جھکا دیتا ہے، ہاتھوں کے درمیان سر رکھ کر پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، دونوں ہاتھ اللہ اکبر ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے، یہ کیا کہ مولا تیری بارگاہ میں آئے، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے، اب تیرے حضور آ رہے ہیں، تیرے حضور خود کو سپرد کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں، تو قبل اس کے کہ تیرے حضور پیش ہوں پہلے ساری دنیا سے ہاتھ اٹھا لی۔ آپ کہتے ہیں نا بھئی یار فلاں کام اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں ہاں اچھا نہیں ہے اس لیے میں نے تو بھئی اس سے ہاتھ اٹھا لیے، اس سے ہاتھ، مطلب یہ کہ میں اس سے لا تعلق ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا مطلب یہ ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ، دل کے ہاتھ، اپنے ہاتھ، اپنی توجہ، اپنا تعلق، اپنی رغبت دنیا و ما فیہا کی رغبت سے اٹھا لو، اور اٹھا کر پھر کہو اللہ اکبر، اور پھر مولا کے تعلق میں مگن ہو جا۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا نماز کی، نماز کا درجہ کمال کیا ہے کہ یہ پورا کا پورا سراپا، پورا سراپا، یہ سر، یہ ماتھا، یہ پیشانی، یہ چہرہ جو سارے جسم میں عزت کی علامت ہے، اور بعض اوقات یہ کٹ جاتا ہے مگر جھکتا نہیں، اور اسی ظالم سر کے اکڑنے نے ساری بربادیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ نماز عبادت اور انکساری اور اللہ کے حضور بندگی میں اس وقت اپنے کمال پر پہنچتی ہے کہ مولا یہ سر جو کہیں نہیں جھکتا تھا، اب وہ سر، وہ پیشانی، وہ چہرہ سب کچھ تیری بارگاہ میں گر پڑا ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں تو سارا سراپا اللہ کے حضور گر جاتا ہے، چہرہ بھی زمین پہ لگ گیا، ماتھا بھی لگ گیا، ناک کیا ہے؟ عزت کی علامت ہے نا، کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی، ناک کٹ گئی، آج کل تو ویسے کسی کی نہیں کٹتی، یہ تو ڈھٹائی کا زمانہ آ گیا ہے، کیا 100 بار کٹ کر بھی نہیں، ڈھٹائی کا زمانہ۔ مگر ناک عزت کی ایک علامت ہے، وہ بھی زمین پر لگ گئی، ماتھا عزت کی علامت وہ بھی زمین پر لگ گیا، سر تاج ہے انسانی جسم کا، وہ بھی زمین پہ گر پڑا۔ تو کیا ہوا؟ نماز یہ ہوئی کہ انسان نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اپنا آپ اللہ کے، تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو خود سپردگی کا کمال ہے، خود سپردگی کا کمال۔ اور ہاتھ باندھ کے اللہ اکبر کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گئے، آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے کسی کے سامنے؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، سائل بن گیا، منگتا بن گیا، پھر حکم آیا جھک جاؤ، گھٹنوں کے بل جھک گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر ہاتھ رانوں پہ رکھ کے بیٹھ گئے کہ اب کسی کے دروازے پر منگتا بیٹھا ہے، خیرات کی انتظار میں ہے، خیرات کی سارے جتن کر لیے، ہاتھ بھی اٹھا لیے، ہاتھ باندھ کے کھڑے بھی ہو لیے، گھٹنوں کے بل جھک بھی لیا،
سجدے میں بھی منہ ماتھا گرا لیا، اب سارے جتن کر لیے، اب مولا دروازے پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، اب تیری خیرات آئے تو اٹھے۔ تو نماز خود سپردگی کی انتہا ہے، یہ ہے نماز۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، ونحر، اور قربانی دے۔ قربانیاں بھی بہت ہیں، قربانیاں بھی، مگر سب سے بڑی اپنی جان کو مولا کے لیے قربان کر دینا ہے۔ اونٹنی کی قربانیاں بھی دی گئیں، دمبوں کی قربانیاں بھی، دمبوں کی قربانیاں بھی دی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی بھی دی تھی۔ ہر قربانی کا ایک نمونہ ہے اسلام کی تاریخ میں، ہر قربانی کا ایک نمونہ ہے۔ جانوروں کی قربانیاں بھی ہوئیں، مال و دولت کی قربانیاں بھی ہوئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال قربان ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی ہوئی، جانور بھی قربان ہوئے، اور سب سے بڑھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کود کر اپنی قربانی بھی دی تھی۔ آگ میں جب چھلانگ لگائی، اپنی قربانی بھی دے دی، اور فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ آگ ابراہیم کو جلانا مقصود نہیں، اس کی قربانی کا نظارہ کرنا تھا، اب تو ٹھنڈی ہو جا۔ تو سب قربانیاں اچھی، مگر اپنی جان کی قربانی انتہا ہے۔ ساری عبادتیں اچھی ہیں، مگر سارے تن من کو سپرد کر دینا عبادتوں کی انتہا ہے۔ تو فرمایا فصلی لربک ونحر، پیارے حبیب اپنے رب کی نماز پڑھ، اپنے رب کی نماز پڑھ، یعنی اپنا پورا تن ہمارے سپرد کر دے، اپنا پورا تن ہمارے سپرد کر دے، ونحر، اور اپنی جان بھی ہمارے سپرد کر دے، قربانی دے، اپنا تن بھی ہمیں دے دے، من بھی ہمیں دے دے، تن بھی ہمارے سپرد کر، من بھی ہمارے سپرد کر، جسم بھی ہمیں دے، جان بھی ہمیں دے۔ تو محبوب جب تن اور من سب کچھ دے دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب تو ہمارا ہو گیا۔ مایا انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم تیرے ہو گئے، فصلی لربک ونحر، تو ہمارا ہو جا۔ انا اعطیناک الکوثر، پیارے ہم تمہارے ہو گئے، فصلی لربک ونحر، تو ہمارا ہو جا۔ ہم تیرے ہوا کریں، تو ہمارا ہوا کر، ہم تیرے کہلائیں، تو ہمارا کہلائے، ہم تیرے پیا ہوں، تو ہمارا پیا ہو، ہم تیرے ہوں، تو ہمارا ہو۔ انہو هو السمیع البصیر، ہم تمہیں تکا کریں، تو ہمیں تکا کر، ہم تمہیں سنا کریں، تو ہمیں سنا کر، ہم تیرے ہیں، تو ہمارا ہو جا۔ یہ ہے بنیاد مرد مومن کے لیے۔ اور پیارے جب ہم تیرے ہو گئے سو تو ہمارا ہو جا، اور جب ہم تیرے اور تو ہمارا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ان شانئک ھو الابتر، جو تیرا دشمن ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ چونکہ جب ہم ہی تیرے ہو گئے تو ساری کائنات تیری ہو گئی، ساری کائنات تیری ہو گئی۔ تو جب سب کچھ تیرا ہے، جب ساری کائنات کی نشستیں، ساری کائنات کی نشستیں تیری ہیں، سیٹیں تیری ہیں، ہم تیرے ہیں، ہماری کائنات تیری ہے، اور کائنات تیری ہے تو کائنات کی ساری سیٹیں نشستیں تیری ہیں۔ تو محبوب جو تیرا ہے اسے ہماری نعمتوں بھری کائنات کی نشستیں ملیں گی۔ فَإِنَّ شَانِئَكَ، جو تیرا دشمن ہے وہ دنیا کی سیٹیں لیتا پھرے، ہماری بارگاہ کی کوئی سیٹ نہیں ملے گی اسے، ابتر ہوگا، وہ ابتر ہوگا، وہ دھتکارا جائے گا، راندہ درگاہ ہوگا، وہ کبھی پھلے گا نہیں، کبھی پھولے گا نہیں، وہ برباد ہوگا، وہ تباہ ہوگا۔ چونکہ محبوب جب ہم تیرے ہیں اور تو ہمارا ہے، تو جب تو ہمارا ہے تو جو تیرا دشمن ہے وہ تیرا نہیں،
ہمارا دشمن ہے۔ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، ان کو مہلت دیتے، اور مہلت اس لیے دیتے ہیں، دوسرے مقام پر فرمایا لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، دوسرے مقام پر مہلت دیتے تاکہ گناہ کرنے والے، تباہی اور ہلاکت کی طرف بڑھنے والے اپنے گناہوں کی انتہا کر لیں، اپنی تباہی کی آخری حد تک پہنچ لیں، اپنی بربادی کی آخری حد تک جا پہنچیں۔ ہم گرفت میں جلدی نہیں کرتے، یہ قرآن مجید کا قاعدہ۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ محبوب تیرا دشمن ابتر ہوگا، تیرا دشمن تباہ و برباد ہوگا، تیرا دشمن پھلے گا اور پھولے گا نہیں، تیرا دشمن دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا، مگر 23 برس، کتنے؟ 23 برس اسی دشمن سے جنگ بھی رہی۔ تو اللہ کا یہ نظام نہیں کہ بس یہ وعدہ کیا اگلے دن صبح دبوچ لیا، یہ کم ظرفوں کا حال ہوتا ہے، اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان کہ جو وعدہ کیا کہ تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا، وہ چاہے تو اسی لمحے اپنے اور اپنے محبوب کے دشمن کو نیست و نابود کرتے ہیں، مگر اللہ اجلت کرنے والا نہیں ہے۔ جلد باز انسان ہوتا ہے، رب انسان کا چونکہ حوصلہ تھوڑا ہے، وہ حوصلہ ہار جاتا ہے، اور وہ جلد بازی چاہتا ہے، وہ جلدی نتیجہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جلدی دشمن ذلیل ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، تاکہ میں اکڑ کے کہہ سکوں دیکھا میری دشمنی کی، دیکھو اپنے انجام پر جا پہنچا۔ یہ ساری باتیں تھوڑے ظرف کی ہیں، کیا؟ اللہ کا ظرف بڑا ہے، اللہ کا ظرف ساری کائنات اور اس کے سارے ظرف، اور اس کی عظمت کا جو ظرف ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جنگ رہی، حق اور باطل۔ موسیٰ علیہ السلام سے بہتر حق کا کوئی نمونہ نہ ہوگا اس وقت، اور فرعون سے بڑھ کر باطل اور فتنہ و شر کا کوئی آئینہ دار اور پیکر نہ ہوگا۔ جنگ رہی، معجزے بھی ہوئے، اژدہا بھی بنے، رسیاں سانپ بنی، موسیٰ علیہ السلام کا سا اژدہا بن کے کھا بھی گیا، بغل میں ہاتھ رکھ کے ہاتھ چمکے، معجزے بھی ہوئے، پتھروں سے پھوٹے، چشمے بھی پھوٹے، سب کچھ ہوا، مگر وہ وقت بھی آیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت اور ان کی قوم اور جماعت کو مصر کا شہر گھر بار چھوڑ کر دریائے نیل عبور کر کے صحرا میں جانا پڑا، صحرا میں جا پہنچا۔ ساری عمر جنگ رہی، مگر بالآخر وطن چھوڑنا پڑا۔ آپ کے چھوڑ جانے کے بعد فرعون پر غرق کا وقت آیا۔ یہ نہیں کہ بس چونکہ آج اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنگ شروع کی، مقابلہ کیا، جادوگروں کو بلایا، رسیاں رکھی، اللہ چاہتا تو اسی لمحے فرعون کو ذلیل کر کے نیست و نابود کر دیتا، مگر اس کو ختم، یہ اس کا نظام قدرت ہے، مہلت دیتا ہے۔ کیا؟ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری بنی اسرائیل کی جماعت کو لے کر ظلم بھی کیے۔ بنی اسرائیل کے جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا وہ قتل کر دیتا، بچی پیدا ہوتی زندہ رکھتا۔ خدا جانے کتنے ہزار بچے مصر کی سرزمین اور بنی اسرائیل کے گھرانوں کے کتنے ہزار معصوم بچے، معصوم جانیں قتل کر دی ہوں۔ تھوڑا ظلم تھا؟ بولیے، کتنے ہزار بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے گئے ہوں گے، مگر پھر بھی مہلت ملتی رہی۔ ارے مہلت والو، کبھی نہ سمجھو کہ مہلت کا مطلب حق پر ہونا ہے۔ فرعون کو بھی بڑی بڑی مہلتیں ملی، فرعون کو بھی بڑی بڑی، یہ اہل ایمان مسلمان اور غریب لوگ دکھی پریشان حال، کبھی تنگ آتے ہیں گھروں میں جھولیاں اٹھا بیٹھتے ہوں گے، مولا جلد انصاف کر، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اس طرح نہیں ہوتا، جھولیوں اور بددعاؤں سے نظام نہیں بدلتے، یہ نظام قدرت ہے، اس کے لیے جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک
اور آپ کی حیات طیبہ۔ وعدہ تھا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا۔ جس حبیب کے دشمن کو نیست و نابود کرنے کا وعدہ تھا، اس شہر مکہ میں 13 برس دشمن پتھر برساتے رہے اور آقا زخمی ہوتے رہے، مگر اس کا غیظ و غضب نہیں بھڑکا، مہلت دی۔ کیا کہ ظالمو اپنے ظلم میں انتہا کر لو جتنی کر سکتے ہو، گرفت کا وقت مقرر ہے، گرفت کا وقت مقرر ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ 2-4 سالوں میں آتی ہے یا 5 سالوں میں آتی ہے، 10 سال میں آتی ہے یا 20 سال میں آتی، یا 10-20 دنوں میں آتی ہے یا لمحوں میں آتی۔ گرفت کب آتی اس کا علم انسان کو نہیں دیا، رب نے اپنے پاس رکھا ہے، تاکہ محنت کرنے والے اہل حق حق کی خاطر قربانیاں دیتے رہیں، محنتیں کرتے رہیں، مصیبتیں جھیلتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں، تکلیفیں اٹھاتے رہیں، اور ہر تکلیف سے ان کا درجہ اونچا ہوتا رہے۔ جتنی تکلیفیں حق کی راہ میں زیادہ اٹھاؤ گے، اتنے درجے قرب میں اللہ کی بارگاہ میں اونچے ہوں گے۔ اور ظالم جھوٹا بددیانت جتنا ظلم زیادہ کرے گا، ہر ظلم پر اس کی ذلت اور اس کی پستی بڑھتی چلی جائے گی، اور بڑی سے بڑی گرفت کا مستحق ہوتا چلا جائے گا۔ سو مظلوم ظلم سہ کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ نہیں، اور ظالم ظلم کرے اور دندناتا پھرے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، نہیں، ظالم اس مظلوم کو ظلم سہنے کے ذریعے رب اونچا کر رہا ہے، اور ظالم تجھے ظلم کرنے کا موقع دے کر رب مزید ذلیل کر رہا ہے، تاکہ ایک وقت آئے ادھر تیرا ظلم انتہا پر پہنچے، ادھر رب کی گرفت انتہا پر پہنچے، اور ایسی گرفت ہو کہ نسلوں تک عبرت دیکھی جائے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا، ابتر ہوگا، مگر 13 برس آقا پر پتھر اسی ابتر دشمن نے، حتیٰ کہ 3 برس وہ بھی آئے حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر، جب آپ کی عمر مبارک 47 برس تھی۔ 47 برس کی عمر سے لے کے 50 برس کی عمر مبارک تک 3 سال قید کر دیا گیا۔ کس کو؟ ساری کائنات کے بادشاہ، سرکار دو عالم کو اور محبوب خدا کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 3 سال آقا کو قید کر دیا گیا، اکیلے نہیں، آپ کا سارا خاندان بنو ہاشم بھی قید ہو گیا، خاندان بنو ہاشم بھی قید ہو گیا، اور پھر خالی قید نہیں، ہر وقت جان کے بھی خطرے تھے، دشمن تاڑ میں بھی تھا، دشمن تاڑ میں بھی تھا۔ اور معلوم ہے حضرت ابو طالب کیا کرتے تھے؟ 3 سال جو قید میں رہے، حضرت ابو طالب کی قربانی کا عالم دیکھی، وہ یہ جان کر کہ دشمن میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، میرے بیٹے علی کا دشمن نہیں، اسے میرے بھتیجے محمد کا خون چاہیے، معاذ اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو طالب 3 سال تک یہ کرتے رہے کہ جب رات ہوتی حضور علیہ السلام لیٹتے، اٹھا کر حضور علیہ السلام کے بستر پر اپنے بیٹے علی کو لٹا دیتے، اور اپنے بیٹے علی کے بستر پر آقا کو لٹا دیتے، تاکہ کوئی ظالم آ کے قتل کرے تو بیٹا علی شہید ہو جائے، میرا محمد بچ جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے قربانی۔ 3 سال یہ سیکیورٹی میئرز اڈاپٹ کی حضرت ابو طالب نے، یہ حفاظتی تدابیر اختیار کی۔ 3 سال قید کا وقت گزرا، اور پھر وہ دن بھی آ گیا، وہی وطن جہاں دشمن ابتر ہے، وہ دن بھی آ گیا کہ 13 برس جس شہر میں تبلیغ فرمائی، ایک رات وہ بھی آ گئی کہ دشمن نے گھیرا، تنگ کرتے 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 گھر کا محاصرہ کر لیا۔
حق کی راہ پر مصیبتیں جھیلنے والوں، مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، باطل کے خلاف جنگ پھولوں کی سیج نہیں ہے، اور مصطفی انقلاب دودھ جلیبیوں کے پیالے نہیں ہیں، دودھ جلیبیوں کے پیالے پھولوں کی سیج نہیں ہے، سکھ چین کی راہ نہیں ہے، کانٹوں بری راہ ہے، مصائب بری راہ ہے، مشکلات بری راہ ہے، آلام بری راہ ہے، اس میں تکلیفیں ہیں، چبھن ہے، دکھ ہیں، مگر ایسے دکھ ہیں کہ جن کے بعد بڑا سکھ ہے، جن کے بعد بڑا سکھ ہے، ایسی تکلیفیں ہیں کہ جن کے بعد بڑی لذت ہے، ایسی محرومیاں ہیں جن کے بعد بڑی سعادت ہے۔ وہ دن آیا، حضور علیہ السلام کی سیرت پاک دیکھو، گھر پر گھیرا کر لیا، تلواریں لے کر کھڑے ہیں آقا کو شہید کرنے کے لیے، حکم آیا میرے حبیب چپ کر کے نکل صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے، ابو بکر کو ساتھ لے اور دونوں وطن کو چھوڑ جا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے، جبکہ وعدہ آگے بھی چل ان شانئک ھو الابتر ہے دشمن کے نیست و نابود ہونے کا، مگر ایک عرصہ دراز تک دشمن ظاہری اسباب کے ساتھ چھایا رہا، ظاہری اسباب کے ساتھ چھایا رہا، اور پھر 10 سال مدینہ پاک میں گزارے، پے در پے جنگیں، 100 کے قریب جنگیں ہوئی، کتنی؟ 100 کے قریب جنگیں ہوئی، اور بڑی بڑی 60-65 کے قریب ہوئی، جن میں سے کئی وہ ہیں غزوات جن میں آقا خود شریک ہوئے، 40 کے قریب وہ ہیں جن میں صحابہ کو بھیجا، 10 برس جہاد کی زندگی ہے، انقلاب کی زندگی ہے، مگر اس میں تبلیغ اور روحانی کام بھی ساتھ رہا، یہ بھی ساتھ رہا۔ 8 برس مدنی زندگی کی تکلیفیں گزار کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے پھر وہی شہر مکہ فتح کیا، فتح کا جھنڈا ہاتھ میں تھا، اور فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، اور وطن سے نکالنے والے گردنیں جھکا کر تاجدار کائنات کے سامنے شرمندہ کھڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ شاید آج مصطفیٰ کی تلوار ہماری گردنیں کاٹ دے گی، مگر مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، مجھے وطن سے نکالنے والوں آج بھی مومن ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، تم سے بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا ہوں، گردنیں معاف کر دی، گردنیں معاف کر دی۔ تو 23 برس کی محنت آقا نے کی، تو یہ سنت الہیہ ہے کہ حق کی سربلندی خالی دعاؤں سے نہیں ہوتی، اور باطل کی سر کو بھی بد دعاؤں سے نہیں ہوتی، یہ معجزوں اور کرامتوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر یہ فتح حق اور باطل کے مارکے میں فتح معجزوں اور کرامتوں سے ہونی ہوتی تو آقا کو کیا ضرورت تھی بدر اور احد کے میدانوں میں خود تشریف لے جاتے اور پتھروں سے اپنے مبارک لب اور دانت زخمی کرواتے، اور چہرہ پاک زخمی ہوتا، اور صحابہ شہید ہوتے اور زخمی ہوتے 70۔ یہ جہاد کی راہ ہے، اور مصائب کے اندر ہی عظمت، اس لیے جو بنیادی چیز قابل توجہ وہ یہ کہ اللہ پاک کا وعدہ تھا کہ حبیب تیرا دشمن نیست و نابود ہوگا، اور یہ وعدہ آقا کی آل اور اطرت کے لیے بھی تھا، پھر چلا، مگر ہوا یہ کہ ایک صاحبزادی سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے آقا کی نسل چلی، اور روئے زمین حضور کی آل کے نور سے معمور ہو گئی، اور سارے دشمن جو ابتر ہوئے ان کی نسل کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ میدان کربلا میں آقا کی اہل بیت و اطرت کا پورا خانوادہ کٹ گیا، صرف حضرت امام زین العابدین حیات رہے، ادھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے وہ حیات رہے، مگر آقا کی آل و اطرت کے چراغ دنیا میں جلتے رہے،
یزید جو اس مارکے کے ایک مورچے پر جیتا مگر جلد اس کے ذلت اور اس کی تباہی و بربادی کا وقت آیا اور وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گیا۔ اہل حق کے لیے اللہ کی کامیابی کا وعدہ ہے، مگر وہ کامیابی اجلت نہیں ہے، اس کے لیے صبر آزما مرحلے ہیں، اور شرط یہ ہے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اس وعدہ الہیہ کا فیضان اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہو، تو شرط یہ ہے کہ جیسے فرمایا کہ پیارے ہم آپ کے ہو گئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب تو ہمارا ہو جا۔ اس کی شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے۔ ارے مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، جب تک تم اللہ کے نہیں بنتے اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں اور اللہ کے فیضان اور اس کی خاص مدد و نصرت کے حقدار نہیں ٹھہرتے۔ مصطفی انقلاب کی کامیابی کے لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی راہ پر چلنا ہوگا۔ نصیحت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی یوں اختیار کرو کہ ہمارا اور آپ کا تن بھی رب کے سپرد ہو جائے اور ہمارا من بھی رب کے سپرد ہو جائے، سراپا رب کی طاعت میں مشغول ہو جائے، رب کی بندگی میں مشغول ہو جائے، رب کی عبادت میں مشغول ہو جائے، رب کی اطاعت میں مشغول ہو جائے، اور من اور جان بھی رب کی نظر ہو جائے، جان زندگی رب کی نظر ہو جائے، رب کی رضا کے سپرد ہو جائے۔ تو جب تک ظاہر و باطن، تن اور من، جسم اور جان سب کچھ ہم اللہ کے سپرد نہیں کر دیتے، اس وقت تک ناممکن ہے کہ اللہ کی مدد و نصرت کا فیضان ہمیں نصیب ہو۔ سو میری آخری گزارش جو آج کی گفتگو کا ماحصل ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے عشق و محبت اور غلامی کا رشتہ قائم کرنے والوں اپنے اوپر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کی راہ کو اپنانا لازم کر لو۔ مصطفی انقلاب کا سپاہی وہ کوئی سپاہی نہیں جس کی زندگی نماز کے نور سے عبارت نہ ہو، جس کی زندگی نماز کے نور سے عبارت نہ ہو، اور وہ شخص مصطفی انقلاب کا سپاہی نہیں ہے جو اللہ سے یہ عہد نہ کر لے کہ مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس کی جان اسی کے سپرد کرنے کا عہد کر لیا جائے۔ زندگی اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ، تن من کی ساری صلاحیتوں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے دین کے سپرد کر دو، اور اس سے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آئے گا۔ تو جب تک اندر انقلاب نہیں آتا اس وقت تک اس نظام میں، خارج میں، باہر انقلاب کا تصور کرنا ناممکن ہے۔ مصطفی انقلاب کا آغاز ہمارے تن اور من سے ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک انقلاب آنا چاہیے، اور یہ جو نماز اور قربانی کی جامعیت ہے، یہی تصور ہے کہ جب آقا نے صحابہ کرام کی جماعت اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تیار کی، ان کو بھی دو سبق سکھائے، اور سبق یہ دیے۔ کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کیسے لوگ تھے؟ بتایا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کی راتیں، صحابہ کرام کی راتیں مسلح کی پیٹھ پر بسر ہوتی اور ان کے دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتے۔ رات مسلوں پر کھڑے ہو کر اللہ کے حضور عاجزی سے روتے اور ان کی جبینیں اللہ کی عبادت میں جھک جاتی، دن گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہوتے اور اللہ کے دین کی اقامت، حق کی سربلندی اور ظلم اور باطل کو کچلنے کے لیے سارا دن ان کا مجاہدانہ اور سپاہیانہ زندگی میں بسر ہوتا۔ تحریک منہاج القرآن کے وابستگان اور مصطفی انقلاب کے سپاہی اپنے اندر یہ انقلاب پیدا کریں کہ رات کے اندھیرے میں رب کے حضور حاضر ہوں، روئیں اور گڑ گڑائیں، اور دن کے اجالے میں جہاں اپنا روزگار اور معاش کماتے ہیں وہاں دین کی سربلندی اور مصطفی انقلاب کے لیے ہر باطل طاغوتی قوت سے ٹکرا جائیں، قوت مجتمع کریں، ہمت نہ ہاریں۔ ابھی مصطفی انقلاب کے سفر کا آغاز ہے، یہ مصطفی انقلاب کے سفر کا آغاز ہے،
ابھی آپ نے ایک قدم اٹھایا ہے، بڑے قدم باقی ہیں۔ مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، اگر رب کی بندگی کا پٹا تم نے گلے میں ڈال لیا اور آقا دو جہاں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، تم نے اپنا تن اور من دونوں مولا کریم کے سپرد کر دیے اور کانٹوں کو چوما اور بے خطر بے خوف ہو کر مصطفی انقلاب کے سفر کی طرف بڑھ پڑے، تو یاد رکھ لو مستقبل تمہارا ہے، کامیابی تمہاری ہے، کامرانی تمہاری ہے۔ حق انشاءاللہ سربلند ہوگا اور باطل کا بت وقت آئے گا کہ پاش پاش ہو کر نیست و نابود ہو جائے گا۔ جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب، انقلاب انقلاب مصطفی انقلاب۔ اللہ قادری صاحب قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قادری صاحب قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ قدم بڑھانے کا نعرہ اور ساتھ ہونے کا نعرہ آسان ہے، کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ اور بتا دوں آپ کو، بتا دیں، یاد رکھ لیں کہ انقلابات، مصطفی انقلاب کے سپاہیوں، انقلابات محض نعروں سے کبھی نہیں آئے۔ انقلاب کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ قربانی ہے، قربانی ہے، قربانی ہے۔ گردنے کٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، گردنے کٹائیں گے، انقلاب لائیں گے، اور میں بتا دوں، گردنے کٹائیں گے، انقلاب لائیں گے۔ جن لوگوں کا تکیہ بددیانتی پر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں۔ جرأت مند کبھی بے ایمانی نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا تکیہ مال و دولت پر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں۔ جرأت مند مال و دولت پہ تکیہ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا تکیہ انتظامیہ پر ہوتا ہے، یہ ڈی سی، یہ ایس پی، یہ ایس سی، یہ مجسٹریٹ، سرکاری انتظامیہ جو اقتدار پر آئے یہ انہی کے حکم کی تعمیل کرتے، یہ کارندے ہیں، ان کی نوکری کا معاملہ۔ کاش ہمارے سرکاری کارندوں کو ایمان اور کردار کی وہ دولت ملتی کہ وہ حق کی راہ پر چلتے اور جھوٹے حکم پر اپنی وردی اتار کے پھینک دیتے۔ سرکاری کارندوں، یہی ورزیاں سب کچھ نہیں ہے۔ یہ 4 دن کی چھوٹی سی کرسیاں بھی کیا ہے، پیڑیاں بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی نعمتیں بڑی شے ہے۔ ایمان کو بچا کے لے جاؤ، ایمان کو بچا کے لے جاؤ۔ اگر جھوٹ کا ساتھ نہ دو تو کیا ہوگا؟ آخری حد یہ ہے کہ نوکری سے نکال دیے جاؤ گے۔ آخری حد، اس جھوٹی نوکری سے نکلو گے، ممکن ہے مصطفیٰ کی کوئی نوکری مل جائے، خدا کی نوکری مل جائے، اور خدا کے ہاں جو اجر ہے وہ دنیا کے اجروں سے بڑا اجر ہے۔ مگر ہم نے تو اس معاشرے میں سوچ ہی مار دی ہے، یہ سوچ ہی مر گئی ہے، مسلمانی ذبح ہو گئی، مسلمانی کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان چیزوں پر تکیہ کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، بددیانتی کرنے والے، دھوکہ کرنے والے، دجل و فریب کرنے والے کبھی جرأت مند نہیں ہوتے، اور یہ پائیدار بھی نہیں ہوتے اور دیر پا بھی نہیں ہوتے۔ پائیدار صرف حق ہوتا ہے، پائیدار فقط حق ہوتا ہے، اور حق حاصل نہیں ہوتا جرأت مندانہ کردار کے بغیر۔ جرأت مند ہو کے چلو، ایماندار ہو کے چلو، باغیرت ہو کے چلو، اور حق کی خاطر سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ لے کے چلو۔ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بڑی بڑی دیواریں بھی اپنا سینہ چیر کے تمہارا راستہ بناتی چلی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لوگوں کا تکیہ مال و دولت پر ہوتا ہے وہ بزدل ہوتے ہیں۔ جرأت مند مال و دولت پہ تکیہ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا تکیہ انتظامیہ پر ہوتا ہے، یہ ڈی سی، یہ ایس پی، یہ ایس سی، یہ مجسٹریٹ، سرکاری انتظامیہ جو اقتدار پر آئے یہ انہی کے حکم کی تعمیل کرتے، یہ کارندے ہیں، ان کی نوکری کا معاملہ۔ کاش ہمارے سرکاری کارندوں کو ایمان اور کردار کی وہ دولت ملتی کہ وہ حق کی راہ پر چلتے اور جھوٹے حکم پر اپنی وردی اتار کے پھینک دیتے۔ سرکاری کارندوں،
یہی ورزیاں سب کچھ نہیں ہے. یہ 4 دن کی چھوٹی سی کرسیاں بھی کیا ہیں, پیڑیاں بھی نہیں ہیں, کچھ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ کی نعمتیں بڑی شے ہے. ایمان کو بچا کے لے جاؤ.